آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم پنجاب کی روایتی سیاست کو تبدیل کر سکے گی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم روایتی سیاست اور ہیریڈیٹری پالیٹکس کی بات کر رہے تھے, تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن 18th امینڈمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور پارٹیز کے اندر جو ایک پولیٹیکل پروسیس تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, ہم نے تو اپنے ڈیسنٹ نوٹ دیے ہیں وہاں پہ, لیکن اگر آپ کو اس کمیٹی کی فارمیشن پتہ ہو تو اس میں یہی تھا کہ آپ اکیلے کھڑے ہو کر اس سے باہر نہیں آ سکتے. یو کین رائٹ اے ڈیسنٹ نوٹ اور اس میں جو ہے وہ اپنی آپ جو بھی آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی بات ہے تو آپ اپنا اظہار کر دیں, بٹ یو ہیو ٹو گو along with all the majority. That was the formation, that was the basic formula of that whole committee. ایم کیو ایم نے بالکل جو ہے وہ اس پہ اپنا جو ہے وہ نوٹ ڈالا ہے اور اپنا جو اپنے جو بھی تحفظات تھے اس کا اظہار کیا. ایم کیو ایم, میں آپ کو ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے کے بہاف پہ بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو الیکشنز ہوتے تھے ود ان دی پارٹی ہم وہ بالکل کرائیں گے, اور اگر کوئی نہیں کراتا اپنی پارٹی میں تو نہیں کرائے, ہم اپنی پارٹی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی قائدین اس وقت جمہوریت پسند نہیں ہے بیکاز تمام پارٹیز تھیں اس میں؟ Well, let me alone, leave me alone for, don't take this comment from me کہ میں دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کروں کہ لیڈران جو ہے وہ کیا ہیں کیسے نہیں ہیں. Let the people decide. اوکے جی, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ایم این اے جناب ایاز امیر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایاز امیر صاحب, آپ نے ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی بات سنی, آپ 18th امینڈمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک ویو آل بیک ٹریک فرام ڈیموکریسی اور پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ایک شک ہے کہ پارٹیز کے اندر الیکشن ہونی چاہیے تھی. اگر انہوں نے 17 ترمیم کی کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو شاید جو الیکشن کے بارے میں شک تھی اس کو اگر نہ ہی ہٹاتے تو بہتر ہوتا, لیکن تمام پارٹیز نے اس پہ اتفاق کیا اور ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے, چاہے کسی نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا یا نہ دیا, لیکن وہ ایک یونانیمس کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے 18th امینڈمنٹ. لیکن 18th امینڈمنٹ پرفیکٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم روایتی سیاست کو چینج کر سکتی ہے, اب مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور میں ان کے نہ جذبات کو مجروح کرنا چاہتا ہوں نہ میں ان کے جذبات کو ابھارنا چاہتا ہوں, لیکن جس قسم کی کمپوزیشن ایم کیو ایم کی ہے, جس قسم کا ان کے ایک کہہ لیجیے اسٹائل آف پالیٹکس ہے, وہ تو کہیں بھی کراچی اور حیدرآباد یا جو اربن علاقے ہیں سندھ کے ان سے باہر نکلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی اپیل جو ہے, اور میں پھر بڑی اپولوجیٹکلی میں مصطفیٰ کمال صاحب کے ہوتے ہوئے یہ گزارش کر رہا ہوں, وہ جو ایک ایتھنک چھاپ ہے کہ ایک ہی کمیونٹی سے سپورٹ زیادہ ہے, وہ اور ایک جو تھوڑا سا, میں اب کیا کہوں, میں وائلنس کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس قسم کی کلٹ آف لیڈرشپ ایم کیو ایم میں ہے, وہ تو نہ پی ایم ایل این میں ہے, نہ پیپلز پارٹی میں ہے, نہ اے این پی میں ہے. یہاں جی مصطفیٰ کمال صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں؟ ول ایاز بھائی محترم ہیں بہت زیادہ, اور ان کی جو بھی کامنٹس ہیں اس کی میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی قدر کرتا ہوں, لیکن آج میں تھوڑا سا ریکارڈ میں بتا دوں کہ ایم کیو ایم میں آج بھی ایاز بھی جانتے ہوں گے ہمارے پاس پنجابی اسپیکنگ ایم این ایز ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ پنجابی اسپیکنگ سینیٹرز ہیں, ہمارے پاس سندھی اسپیکنگ ایم این ایز ہیں, ہمارے پاس ایم پی ایز ہیں خواتین سندھی اسپیکنگ, ہمارے پاس کسی ذات رنگ نسل مذہب کی کوئی قید نہیں ہے, ہندو بھی ہیں ہماری پارٹی میں, کرسچنز بھی ہماری پارٹی میں اچھی پوزیشنز پہ ہیں. اور جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے, دیکھیں آپ کسی کو جج کیسے کرتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ دیکھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. ایاز بھائی اس بات سے ایگری کریں گے یا نہیں, ایم کیو ایم 1987 سے لے کر 2008 تک 9 الیکشنز لڑ چکی ہے, کبھی بھی ایم کیو ایم کا 1% گراف جو ہے وہ نیچے نہیں گرا. کراچی, حیدرآباد میں خاص یہ اربن سینٹرز پڑھے لکھے علاقے لوگوں کا جو ہے وہ شہر ہے, اور ایم کیو ایم کی سیٹس ہمیشہ بڑھی ہی ہیں. اور آپ یہ بہت آسانی سے لوگ کامنٹ کر دیتے ہیں کہ جی لوگ گن پوائنٹ پہ ووٹ لیتے ہوں گے یا لوگوں کو ڈر ہوتا ہوگا. ویسے یہ بتاؤں کہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ پڑھنے والے ووٹوں کی تعداد آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی ہزاروں میں ہے, اور کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اپنے پولنگ ایجنٹ بٹھاتے ہیں. تو خدا نخواستہ پرسپشن از ناٹ دی ریالٹی. میں سمجھتا ہوں کہ
ہم فرشتے نہیں ہیں یہاں. لیٹ می جسٹ سے کہ ہم فرشتوں کی جماعت نہیں ہیں. ہم نے کل بھی غلطیاں کی ہوں گی, ہم آج بھی غلطیاں کر رہے ہوں گے, اور ہم کل بھی غلطیاں کریں گے, لیکن اس پاکستان میں کوئی بھی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے. ہم نے جو ماڈل پیش دیکھیں, اسی سوسائٹی سے لوگ آ رہے ہیں. اس سوسائٹی میں آج آپ کی جو ہے وہ اس معاشرے میں کرپٹ لوگ بھی ہیں, آج اس معاشرے میں جو ہے وہ ڈاکو بھی ہیں, چور بھی ہیں, قتل کرنے والے بھی ہیں. تمام پارٹیز میں اسی سوسائٹی سے لوگ جا رہے ہیں. یہ پارٹی کا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر ایسا اسکینرز, اپنا ایسی ماڈیلٹیز بنائیں کہ غلط آدمی اگر آ بھی جائے تو وہ پارٹی میں رک نہ پائے. ایاز امیر صاحب, پی ایم ایل این اس وقت بہت کنٹروورشل ہو گئی ہے بیکاز آپ کے بہت سے الیکٹڈ ایم این ایز, ایم پی ایز اینڈ ریزرو سیٹس والی خواتین کے اوپر اس وقت کیسز ہیں, وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. تو آپ لوگوں کا کوئی کریڈیبلٹی ڈٹرمن کرنے کا کرائٹیریا نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. یہ جو ہمارے کئی ممبران جو ہیں وہ جعلی ڈگریاں لے کے کرتے ہیں, اپنے لیے بھی مصیبت, پارٹی کے لیے بھی مصیبت. نہ صرف پارٹی کے لیے مصیبت, بلکہ ایک وہ جو پولیٹیکل کلاس ہے, لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, جو سیاست کے بارے میں تبصرے بہت جھاڑتے ہیں لیکن سیاست میں اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جیسے انہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ سارے پالیٹیشینز ایسے ہیں. تو یہ جو جعلی ڈگریوں والا معاملہ ہے یہ بڑا افسوسناک ہے اور اسے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو بہت ساری باتیں مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں, میں صرف وہ ایک ان سے وہ گزارش کروں گا. میں کئی دفعہ نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہوں اور فاروق بھائی یا حیدر رضوی صاحب ہوتے ہیں, اور میں نے کبھی کراچی آنا ہو تو میں فاروق بھائی سے اور حیدر بھائی سے ہنس کے کہتا ہوں کہ فاروق بھائی میں کراچی جا رہا ہوں, کوئی این او سی تو دے دیں, ذرا کوئی پرچی ایک دے دیں جو لکھ دیں, کوئی دستخط کر دیں تاکہ میں اپنے جیب میں ڈال سکوں. اب دیکھیے یہ بڑے ایک امپورٹنٹ ایم کیو ایم کے ممبر رہے ہیں اور بڑے ان کا جو ریکارڈ ایز میئر جو ہے وہ بڑا اچھا رہا ہے. یہ ایک بیٹر فیس آف, اگر کسی پارٹی میں بھی ہوں تو یہ بیٹر فیس ہوں گے. لیکن جو کریکٹرسٹکس ہیں ایم کیو ایم کے وہ یہاں پہ تسلیم نہیں کریں گے, لیکن اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا جو کریکٹرسٹکس آف دا پارٹی ہے وہ کیا ہیں. یہ جو دیکھیے ون مین شوز باقی پارٹیز بھی ہوں گی, لیکن پیپلز پارٹی میں بیٹھ کے آپ زرداری صاحب کے خلاف بات کر سکتے ہیں, چاہے اس کا بعد میں آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے. پی ایم ایل این میں آپ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے رائے سے ہٹ کے بات کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم میں ایسا ٹریڈیشن کوئی نہیں ہے کہ آپ لیڈرشپ کے ایسے کریں. جو کلٹ آف لیڈرشپ ہے, میں اس کا تشبیہ کسی اور ملک یا کنٹری سے نہیں دینا چاہتا کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن وہ ایک عمومی جو رائے ہے ایم کیو ایم کے بارے میں وہ آپ بھی جانتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب یہاں نہیں اعتراف کریں گے, لیکن اس کے بارے میں ایک انفارچونیٹ کونوٹیشن ہے. تو آیا یہ کراچی اور اس سے آ کے اپنے آپ کو ٹرانسپوز کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہو. جی ایاز امیر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے رورل ایریاز میں جو اردو سپیکنگ سیٹلرز ہیں وہ ایم کیو ایم سے انفلوئنس ہوں گے اور ان کا ووٹ بینک افیکٹ ہوگا؟ دیکھیے, جو وہاں پہ سیٹلرز ہیں, جو مائیگرنٹس ہیں کراچی کے اور پنجاب میں, ان میں ایک بنیادی فرق ہے. جو کراچی حیدرآباد میں ہیں وہ زیادہ تر یو پی, بھوپال اور دلی سے آئے. جو پنجاب میں ہیں, جو ہر پنجابی شہر جو ہے گاؤں میں کم شہروں میں زیادہ ایک مہاجر پاپولیشن ہے. وہ تقریباً آپ یوں سمجھیے 90% جو ہیں وہ ایسٹ پنجاب سے آئے ہیں. جو بیس ہے ایم کیو ایم کا, جو اردو سپیکنگ پاپولیشن ہے وہ ایسٹ پنجاب سے نہیں